وائٹ تھرون سیریز کا آج کا سرمن اکرز بروڈ دیئر ججمنٹ ناٹ سلیپ، لعنت کی اولاد ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ دوسرا پطرس دوسرا باب پہلی 3 آیات۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ اور اسی چیپٹر 14ویں آیت کا بی پارٹ، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، آگے پڑھیے، وہ لعنت کی اولاد ہے۔ اور 20ویں آیت اسی چیپٹر کی، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا۔ آج ٹیچنگ دی جا رہی ہے یہ لعنت کی اولاد کے حوالہ سے، اکرز بروڈ، یعنی ایسے چلڈرن، ایکچولی یہ ٹرم اینیملز کے حوالہ سے یوز ہوئی ہے، جیسے سانپ اپنے انڈوں پہ بیٹھتا ہے تو سپولیے پیدا ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی جنریشن وقوع کے اندر آتی ہے۔ اکرز بروڈ، لعنت کی اولاد اس دنیا کے اندر کون ہے؟ میں آپ سب آسمان کی بادشاہی کے فرزند ہیں، خدا کے لیے بالغ بیٹے بیٹیاں، لعنت کی اولاد نہیں ہے، مگر ایسے لوگ جو آج کے سرمن کے اندر خداوند کو جان لینے کے بعد خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، خداوند کو جان لینے کے بعد، راست بازی کو جان لینے کے بعد جب وہ خداوند سے دور ہٹے تو وہ لعنت کی اولاد کہلائے۔ وہ لعنت کی اولاد، تو ایسے لوگ بھی کلیسیوں کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ انہی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور عام دکھنے میں نہیں آئے گا، مگر جو میچور بلیور خادم ہوتے ہیں وہ بھانپ لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کلیسیائیں دنیا بھر کے اندر یہ پاکیزگی کی آرام گاہیں ہیں، یہاں پر ہولی پیپل بیٹھتے، راست باز لوگ بیٹھتے، دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، مگر تو بھی وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور آ کر اگر وہ ریپینٹ کر جاتے ہیں، سنتے ہیں تو فائدہ لے جاتے ہیں، مگر ایسے بھی کلیسیوں میں جڑے ہوتے ہیں جو جان لینے کے بعد وہ ارادتاً کلیسیوں میں موجود ہوتے ہیں، اور دینداری کو وہ اپنی زندگیوں سے ایسے شو کرتے ہیں، اندر ہوتی نہیں، مگر وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو لعنت کی اولاد کہا گیا ہے، یعنی وہ لعنت کے لیے پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت جو باریکی سے پطرس رسول نے، جو کلیسیا کا سینئر قیادت ہے، آپ سوچئے، اور جو سینئر قیادت ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری طرح وہ نگہبانی کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، تعلیمات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عام بلیور نہیں سمجھ پاتا، نہ ہی جو ٹیم کے اندر خادم ہوتے ہیں وہ اتنا اس کے اوپر فوکس کریں گے، کر رہے ہوتے ہیں، پر جو
سینئر قیادت ہوتی ہے جیسے پطرس کی بات، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ کلیسیوں کے اندر غلط تعلیمات کو گھسنے نہ دے. وہ رسپانسبل ہے، ذمہ دار ہے کلیسیوں کے. اس لیے ان کی بات چیت سرمن فرق ہوں گے، کیونکہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. اور پطرس نے کیا جو دوسرے باب کے اندر لکھا، جو عدالت کے حوالہ سے پڑھا، چونکہ وائٹ تھرون کے اندر جو ہماری مرکزی آیت یہی ہے 20ویں باب کے اندر، کہ ایک بڑا سفید تخت دیکھا، اس پہ جو بیٹھا ہے زمین آسمان اس کے آگے سے بھاگ گئی، بکس کھولی گئی اور پھر ججمنٹ ہوئی، اور جو جن کا نام بک آف لائف میں نہیں تھا ان کو ہیل میں ڈال دیا گیا. مگر پطرس اس کی بھی بات کر رہا ہے، پر اس سے پہلے جس کو میں جزوی ججمنٹ میں لا رہا ہوں پطرس بھی لاتا ہے. اور پطرس کی جو اپنا پریچنگ کے اندر رسپانسبلٹی ہے وہ ججمنٹ کے اندر فرم سٹینڈ کرتا ہے، وہ دیر نہیں کرتا. ہم لوگ بعض دفعہ لیٹ کر جاتے ہیں بعضوں کی غلطیاں دیکھنے کے باوجود بھی، پر پطرس نے سپیئر نہیں کیا. وہ نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہیں. ان کو خدا نے پوچھنا ہے آسمان کی بادشاہی میں جب جائیں گے. اس لیے ان سے ہم سیکھ کے پھر اسی طرح ہولی اسپرٹ ہمیں لے کے چلتا ہے، اور وہ کلیسیوں کو آگاہ کرتا ہے کہ جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر امت کے اندر جھوٹے نبی تھے، اسی طرح اب بھی جھوٹے استاد آئیں گے کلیسیوں کے اندر. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو ٹیچنگ لیتے ہیں آپ برکت پاتے ہیں. اور کلیسیاں آج اتنی اویئر ہیں کہ فالس ٹیچر کو ہم سر اٹھانے ہی نہیں دیتے، اتنی سمجھ آ گئی. اور اس وقت کلیسیاں ابھی چل رہی تھی اور بہت سے یہودیوں کے اندر سے بدعتیں آ رہی تھیں اور برباد ہوتی تھی. ہر ایک اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتے ہیں، پر ہم وہ ان کو چینل میں پکڑ لیتے ہیں. آج وہ کہاں پکڑے جا رہے ہیں؟ چینل میں، کیونکہ کلیسیوں میں تو نہیں آئیں گے تو چینل میں وہ پکڑے جاتے ہیں ان کی غلط تعلیمات جب آ رہی ہوتی. تو ہر ایک خادم آج دنیا میں اوپن ہے، کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، اس کو آنا پڑے گا. جب وہ خادم ہے تو آئے پبلک کے سامنے پریچ کرے، لوگ سمجھے سنیں اس کو. تو یہ ایک بہت باریکی کا، اور وہ بھی انجانے میں اس کو یوز کر رہے ہوتے مگر ایکسپوز ہو رہے ہوتے. تو کلیسیاؤں کے اندر لکھا جھوٹے استاد آئیں گے اور پوشیدہ بدعتیں، ہڈن جو ہیریسیز ہیں. آپ ذرا نوٹ کریں ورڈ، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں جتنا بڑا لیڈر ہوگا جو وہ بول رہا ہے اس کے اوپر غور کرنا. پوشیدہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دم سے اوپن نہیں کرتے اپنے آپ. پوشیدہ، ہڈن، ان کے اندر شرارت ہوتی ہے، یعنی اپنی اس بدعت کو چھپا کر رکھتے ہیں اور پھر جہاں جہاں موقع ملتا ہے اس بدعت کو پھیلانا شروع کرتے. اور لکھا ہے کہ اس مالک کو جس نے اپنے خون سے مول لیا اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. تو میں نے، آپ خود بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں، خادموں کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک ہی جانتا، بلیورز کو بھی، فیملیز کو بھی، کوئی مسیح کا انکار منہ سے نہیں کر رہا. یہ جو آج سرمن کے اندر آپ چیزیں پکڑنی ہے نا، منہ سے نہیں انکار کرتے، پر پوشیدہ بدعت جب اندر موجود ہے تو وہ انکار ہی ہے. سمجھے؟ جب بولیے ہڈن ہیریسیز ہیں، کوئی بدعت اندر پڑی ہے کسی خادم کے اندر یا ایماندار کے اندر، کوئی اندر ایسی تعلیم جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب اس کو
دوسرے کو بیان کروں گا تو وہ میری سنے گا کہ واہ، یعنی وہ سٹیج کے اوپر کرے گا تو پکڑا جائے گا، لہذا وہ پشیدہ. اس لیے ہم یہاں پر کیوں ہر ایک کو کھڑا نہیں کرتے؟ کیونکہ کوئی ہڈن ہیریسیز ہوں، وہ نکل گئی تو بہت مشکلات پیدا ہوتی. ایون دعا کرنے والا بھی کوئی غلط جملہ بول سکتا ہے، اور بولتے ہیں. اور بہتوں کو جب ہم گائیڈ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی یہ سالوں کی میں باتیں بتا رہا ہوں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو دعا ٹھیک تھی، ہم نے تو بڑی پیشن سے پریئر کی تھی، مگر اس میں کوئی ایک ورڈ، سینٹینس کوئی غلط ہو گیا تو سننے والا اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، قبول بھی کر سکتا ہے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا لیول مختلف ہوتا ہے. اس لیے یہ پطرس ہی بیان کر رہا ہے، یا پالوس ہی کو سنیں گے کہ وہ ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں، دوسرے نہیں کرتے. جن کے سر پہ پڑی ہوئی ہے ذمہ داریاں، انہوں نے اس کو کرنا ہے. اور پالوس کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو بولیے خوش کرتا تو تیرا بندہ نہ ہوتا. جتنی مخالفتیں ہم لیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے کلیسیاؤں کے اندر بدعتوں کو آنے نہیں دے. اور اگر ہر ایک کو راضی کرتے پھریں، آؤ بھی تو بھی سنا جو مرضی، تو پھر کلیسیاں نہیں بنیں گی. کلیسیاں جن کو نامینیٹ کیا گیا، جو نامزد ہیں، جن کو ڈیم کیا گیا ہے، جن کو رکھا گیا ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اور اپنے ساتھ ایک ایسی ٹیم لیتے ہیں جو چلتی ہے. اور اگر ٹیمیں بھی نہیں چلتی اور ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. پالوس لوگوں نے بھی برداشت کیا، پطرس لوگوں نے بھی برداشت کیا. بعضوں کو ایک دم سے الگ بھی کر دیتے تھے، بعضوں کو ریسٹور بھی کر دیتے تھے. یہ سلسلے چلتے ہیں. مگر جو فوکس ہے وہ جو جیسے پطرس بیان کر رہا ہے کہ جو ہڈن اندر پوشیدہ بدعت ہوگی، اس سے بہت خطرہ ہے کلیسیاؤں کو. اور آپ خوش کرنے کے لیے اگر کسی کو کھڑا کر دیا، کوئی چاہے باہر کا خادم ہو، تو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو کھڑا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جب یہاں ہیں چرواہے تو ضرورت نہیں. اور چرواہا تو اپنے گلے پہ رہتا ہے. آپ خود ہی انصاف کر لے کہ میں ایک چرچ کے اوپر ہوں تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. اگر میں چرچ کے اوپر نہیں، پھر میں کہوں گا کوئی مجھے بلائے، میں بھاگتا پھروں گا، فون کرتا رہوں گا، جی میں فلاں شہر میں آ رہا ہوں، میں فلاں علاقہ میں آ رہا ہوں. اچھا بھائی صاحب پھر ہمیں بھی ٹائم دے. وہ جی ٹائم ہی ٹائم، سمجھے؟ اس کا مطلب اس کے پاس گلہ نہیں ہے، اس کے پاس چراگاہ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے. جو چرواہا دنیا میں ایونجلسٹ کی بات نہیں کرتا، ایونجلسٹ جائے، اس کا تو کام ہی ہے. اگر شیپرڈ آپ کو کلیسیا میں نہیں ملتا تو وہ چرواہا نہیں ہے، وہ مزدور ہے. سمجھے؟ اس کو گلے کی فکر نہیں. یہ سردار گلبان میں یہی تو ساری تعلیم دی گئی. میری بھیڑیں میری آواز سنتی، کسی غیر کے پیچھے نہیں جاتی. اور ان چیزوں کو کوئی فوکس کر گیا. اور کرائسٹ نے پطرس کو بار بار کہا میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا. 3 دفعہ کا یہ لفظ، میری بھیڑوں کی گلے بازی کر. اور وہ مچھلیاں پکڑے گیا چلا تھا نا. پھر واپس یہ اقرار کر کے پھر وہ اس نے کلیسیاؤں کو فیڈ کیا. تو جنہوں نے کلیسیاؤں کو لے کے چلنا ہے، آپ ان کو کلیسیاؤں میں دیکھیں گے اور تعلیم کے ساتھ. سمجھے؟ یہ نہیں ہوگا ہر کوئی خادم آ رہا ہے، کسی کو ہار پڑ رہے ہیں، اگلے اتوار کوئی آ رہا ہے اس کو ہار پڑ رہے ہیں. سمجھے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شیپرڈ وہاں پر نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی جو ہے کام کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے.
تو وہ پطرس جانتا ہے کہ پوشیدہ بدعتیں ہوں گی، اور پوشیدہ بدعت رکھنے سے ہی وہ اس سیویئر کا انکار کر رہا ہے ایکچولی، جس نے اس کو مول لیا. اور وہ کہتا ہے کہ امت کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، اسرائیل کے اندر بھی جھوٹے نبی تھے بے شمار بھری پڑے. یسایہ کو دیکھیے، حزقیل کو دیکھیے، یرمیہ کو، بڑے دکھ اٹھائے انہوں نے، بڑی مارے کھائی ہیں انہوں نے، سمجھائی. اور جو پیور بات کریں گے ان کے اگینسٹ ہوں. تو امت میں موسیٰ کے خلاف کورا اٹھا. آپ سوچیں کہ جس شخص کو، موسیٰ کو خدا نے مقرر کیا میڈیٹر کے طور پر کہ تو درمیانی ہے قوم اور میرے درمیان، اس نے کہا کہ میری زبان میں لکنتا ہے، ہارون کو لے لے. اس نے کہا نہیں، تو ہی. سمجھے؟ اگر تو نے کہا ہے ہارون، یعنی اپنے ساتھ تو رکھنا ہی چاہتا ہے، جیسے ہم بھی ٹیم کو رکھ لیتے. پر میں تیرا خدا ہوں گا اور تو ہارون کا. تو ہارون کو آگے بتا دینا، یعنی ہارون سے بات نہیں کروں گا، تجھ سے. کتنی ذمہ داریاں. یہاں تو جس کو ساتھ مقرر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب جس نے کیا ہے وہ کیا، اب تو خدا مجھ سے ڈائریکٹ کر رہا. ڈائریکٹ کرے گا جب وہ اپنی کلیسیوں کے اندر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو سینئر کی قیادت میں چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے. یہی پتہ سمجھاتا ہے. اور اسی کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون چل پاتا یا نہیں چل پاتا. نہیں چل پاتا یا ہم خود بھی ان کو ہٹا دیتے. جیسے پالوس نے جو مرکز کو ہٹا دیا. خدا کے کام کے لیے سٹیپ لینے پڑتے ہیں. تو کورا جو ہے، آپ دیکھیں کہ موسیٰ مصر سے نکال کے آ رہا ہے، لیڈ کر رہا، اتنے دکھ اٹھائے اس نے. اور اس کی جو ریکمنڈیشن تھی ہارون کے بارے میں، چلے اس نے ریکمینڈ کیا، اس نے بھی موسیٰ کے ساتھ مصر سے خروج کرتے ہوئے اسی طرح وہ سفرنگ میں آیا. اب آگے جا کر جب کورا کو لیا جا رہا ہے تو کورا موسیٰ سے آگے اپنے آپ کو سمجھ. یہ چیزیں آپ نے سمجھنی. بھی چنا موسیٰ کو گیا ہے اور کورا لیڈرشپ کے لیے اس نے بہت سے سینکڑوں لوگ اپنے ساتھ ملا لیے. کیسے؟ ہڈن ہیریسز، بدعت اندر رکھتے ہوئے، یعنی گروپوں کے اندر وہ اپنی بات کو پہنچانے میں بے شک چند 100 ہی تھے مگر وہ پہنچا تو گیا. یہاں تک کہ مقابلہ قیادت کا ہو گیا تو خدا نے کہا تو بھی لاٹھی لا، ہارون بھی لائے اور بھی لائے جو دعوے کرتے ہیں. تو کس کی لاٹھی میں پھول نکلے بادام کے، پکے بادام، وہ ہارون کا عصا. تو یہ میں نے سردار نگہبان میں بھی بتایا، یہ فضل نامی لاٹھی تھی. اس کو اسرائیل نے قبول جب نہیں کیا تو یہ ریجیکٹ ہوگی، منسوخ ہوگی شریعہ. پھر اتحاد نامی 12 قبیلوں کو ریسٹور کیا آفٹر ان کو اسیری کے. تو کرائسٹ کے دنوں میں 12 قبیلے اتحاد میں تھے، انہوں نے بھی کرائسٹ کو قبول نہیں، ان کو بھی ریجیکٹ کیا. تو یہ ساری ڈیٹیلز اس میں نے دی ہیں. تو پطرس یہاں پر وہاں بات کرتا ہے کہ امت کے اندر ایسے لوگ آ گئے. تو کورا کے حوالہ سے لکھا ہے، جب یہودا کے خط میں پڑھے اس نے موسیٰ کی مخالفت کی. آپ سوچئے، حیران انسان ہو جاتا ہے کہ جس کو خدا نے مقرر کیا ہو، کوئی شخص اٹھ کر اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے، چاہے مریم کیوں نہ ہو. کوڑی ہو گئی تھی، خدا نے کوڑ میں ڈال دیا تھا موسیٰ کے خلاف، جس کو میں نے چنا، جس کو میں نے مقرر کیا، جس کو میں نے کھڑا کیا، تو کوڑا اس کے خلاف. تو پطرس یہ پہلے تو امت کے اندر سے اٹھا رہا ہے ریفرنس کہ امت میں بولیے جھوٹے نبی تھے، ہڈن ان کے اندر یہ چل رہی ہوتی ہیں.
روز کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے تھوٹ ان کے خدا کے کلیسیوں کے اور جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی تمہارا سینئر سے کیا واسطہ، مگر وہ خود سے اپنے اندر ہڈن سوچ لیتے ہیں. یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ اپنا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. تو سرمن آج کا ہے کہ ان کی ہلاکت سوتی نہیں، سمجھے، جلد ہلاک ہو جائے. یعنی کہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا. تو یرمیاہ جب آپ کتاب پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں مشہور ایک کاہن تھا. یرمیاہ دلیری کے ساتھ نبوتیں کرتا تھا، گھبراتا نہیں تھا، بولڈ طریقے سے کلام سناتے تھے، خالص کلام ہوتا تھا. یہوہ سے لیا، آگے ڈلیور کیا. تو جو مقامی وہاں پر قیادت کاہن مقرر ہوتے تھے ان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ وہ ہڈن بدعتیں رکھ کر لوگوں کو بال کی طرف جانے دیتے تھے کہ دنیا میں بھی جاؤ، آؤ یہوہ کی بھی عبادت کرو، دنیا میں بھی جاؤ. اور یرمیاہ آ کے کہتا ہے کہ سزا پاؤ گے، اسیری میں خدا لے جائے گا. اور اس مشہور کاہن کا جب آپ یرمیاہ میں پڑھیں تو لکھا انہوں نے یرمیاہ کو پکڑ کر کاٹ میں ان کے پاؤں ڈالے، ریسٹ کر لیا، پھر اگلے دن چھوڑ دیا. اور ان کو آگے کہتے تھے یرمیاہ کو، تو جو کلام سناتا ہے ہم کبھی بابل میں اسیری میں نہیں جائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے. تو پھر یرمیاہ نے ایک نبوت کی، خدا نے کہا اپنے کندھے کے اوپر لکڑی کے یوک پہن لے، جوئے رکھ اور کلام کر نیشن سے، نیشن کو کہہ کہ اسی طرح بابل کے اندر تم اسیر ہو جاؤ. پھر وہاں کے کاہن نبی جھوٹے. اب جھوٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہوہ کے خلاف نہیں ہوتے، یہوہ کے ساتھ بھی چلتے تھے. تو جھوٹی نبوت کا مطلب ہے اپنے پاس سے کر دیں، اس لیے وہ جھوٹا. یہ نہیں ہے کہ وہ یہوہ کو مانتے نہیں، یعنی اپنی طرف سے. یہ اس پہ فوکس ہے. آج لوگ کہیں گے جی یسوع کو تو مان رہا ہے نا، اور جب وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ ٹھیک ہی ہو، وہ یسوع کے تو خلاف نہیں ہے. یہ ہے باریکی. تو حنانیہ وہاں پر فالس پروفٹ تھا، اس نے یرمیاہ کے جوؤں کو، یوک کو اتار کے پھینکا. تو اس نے کہا کہ بابل کی سیری سے 2 سال میں فارغ ہو جائیں گے، چیزیں واپس آ جائیں گی. تو یرمیاہ 70 سال کی بات کر رہا، تو وہ 2 سال کی. آپ دیکھیں کہا کتنا فرق ہے. یہاں پر خرابیاں مچ رہی ہیں. ایک خادم کہہ رہا ہے وائٹ تھرون کے سامنے جیسے میں بول رہا ہوں عدالت ہوگی، بائبل کے ریفرنس دے رہا ہوں، کوئی کہے جی نہیں عدالت تو ہوگی نہیں. تو آپ کہیں گے بھی یہ کیا؟ کوئی کہے جی فلاں تک ہے، مختلف سوچے ہے نا، پر میں ریفرنس کے ساتھ جا رہا ہوں. کوئی کہے گا جی پری ٹریبلیشن ریپچر ہوتا ہے، کوئی کہے گا جی پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی کنگڈم ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے جی مسیح کی بادشاہی پوشیدہ ہوگی، وہ ہو گئی ہے 1917 میں. تو یہ بدعتیں ہی ہے نا. کوئی کہتا ہے یہوہ ہی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی روح القدس نہیں ہے. کوئی کہتا ہے خدا کا نام یسوع ہے، اس کا نام یہوہ نہیں ہے، یسوع ہی باپ ہے، یسوع ہی روح القدس ہے. تو آپ یہ دیکھیے جب بیپٹزم دیے جاتے ہیں تو بائبل میں لکھا جاؤ ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام. تو کئی یسوع کے نام سے. آپ کوئی کہے گا جی یسوع بھی تو خدا کا بیٹا، تو چلو اسی کے نام سے لے لو. مگر تعلیمات فرق جا رہے. بڑے ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ کہے جی میں گرجے ہو آیا. یہ چرچ آنا بات نہیں. 2 ضروری باتیں ہیں چرچ میں آنے کی. وہ کلیسیا کا حصہ ہو، پارٹ ہو باڈی آف کرائسٹ کا، اور ورشپ کرنے کے لیے پرستش کرنے. اس کے علاوہ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں جی آج اتوار ہے میں ہو ہی آتا ہوں، یہ نہیں، یہ ہو آنے والا کام نہیں. ورشپ مقدسوں کے ساتھ میں کلیسیا کا پارٹ ہوں، باڈی آف کرائسٹ. تو یرمیاہ کو اس حنانیہ
جو کاہن تھا، فالس پروفٹ تھا، اس نے اس کے جوؤں کو تازہ کرائے. خدا نے پھر لوہے کے پہنائے یرمیا کو کہ اب اسے کہہ جا کے کہ یہ اسیری لازمی ہے اور اس اسیری میں تم رہو گے. تو آگے آپ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ 2 سال میں ہی ہوگا واپس. پھر یرمیا کو خدا کہتے ہیں اس کو کہہ دے کہ تو اسی سال مار دے گا. تو 2 سال کی بات کرتا ہے. فادر اسی سال اس کی ہلاکت ہوگی. پطرس یہی کہتا ہے کہ ان کی ہلاکت سوتی نہیں. جاگ رہی، بولے تو صحیح، کہے تو صحیح، آئے تو صحیح میدان میں، اور پکڑنے والے کھڑے ہیں آگے، اور جب پکڑتے ہیں تو ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، مگر کلیسیوں کو بدعتوں سے بچانا ہے، ہیریسیز سے بچانا ہے، ایسے نام نہاد خادموں سے جو لوکل چرچ یا باہر کسی بھی جگہ پہ ہو، چینل پہ کیوں نہ ہو. ہمارا کام ہے ان کو واچ کرنا اور اپنی تعلیم سے ان کی بدعتوں کو دور کرنا. سمجھے؟ اور ہم کر رہے ہیں. اور جب ٹیچنگ دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ مجھے آگے کہتے ہیں جی فلاں نے تو یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں، فلاں نے تو یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں جب کہتا ہوں کہ وہ بھی ریفرنس دے، میں بھی دے رہا ہوں، تو کہتے ہیں جی آپ تو دے رہے ہیں ریفرنس. میں کہا ریفرنس کو آپ نے دیکھا. اتنی ضروری بات ہے. یہ نہیں کہ میرا فلاں واقف ہے تو میں چلا جاؤں. بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جی میرا تائے کا بچہ ہے، جی میرا فلاں جو ہے رشتہ دار ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی پاسٹر بن گیا، وہ بن گیا تو اچھی بات ہے، پر آپ کی ڈوز فرق ہے. وہ نئے لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، پر جو سنتے آ رہے ہیں کلام ان کو تو ٹھوس غذا کی ضرورت ہے. مگر لکھا ہے کہ وہ پوشیدہ بدعت اندر رکھیں گے اور دوسرے کو نفع کا ذریعہ بنائیں گے خود آمدن کی خاطر، کہ کسی سے پیسہ بٹورنے کے لیے تھوڑا سا اس کو بھی دے دیں گے اور لالچ میں لا کر بدعت کو جاری کرتے. یہی پر ہے نا دوسرے باب کی پہلی 3 آیات کے اندر. تو لکھا ہے آج بھی جھوٹے استاد ہوں گے. تو ایک تو روپے پیسے کو وہ ٹارگٹ لے کر جسم کی خواہشوں کی طرف ان کو لائیں. میں نے بتایا کہ وہ مسیح کا انکار اس طور سے نہیں کرتے کہ کہ جی میں مسیح کو نہیں مانتا. جب انہوں نے لالچ دے دیا، جب جو ہی لالچ آگے آ گیا تو ہڈن بدعت اندر موجود ہے. سمجھے؟ کو پوشیدہ ایسی بات اس شخص نے، ایماندار یا خادم جو بھی ہے، رکھی ہوئی ہے، وہ سامنے لے آئے گا. اور بائبل مقدس کے اندر ان ورسز کے اندر پھر آگے چل کر جو میں نے پڑھی کہ یہ بے قیام دلوں کو پھنساتے لعنت کی اولاد، یعنی لعنت کے لیے پیدا ہوئے. وہ کہتے ہیں خادم، پر وہ لعنت کی اولاد کیسے؟ جب لالچ آ گیا. پھر لکھا اسی چیپٹر کو جب آپ گھر جا کے پڑھیے گا ڈیٹیل رام سے، میں نے چند ورسز پڑھی. وہ گستاخ خودرا گھمنڈی انسلٹ کر دیتے اپنی سینئر قیادت کی. آپ دیکھو تیری کیا جرت ہے کہ تو اپنی قیادت کے اگینسٹ بول گیا. گستاخ. اور یہودا کے خاتمے بھی پڑھیے پطرس کی ڈیٹیلز. منہ پہ شکایتیں ان کے ہوتی ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں. شکایت بولے شکایت ہی نکلے گی. تو یہ کیا ہے؟ مسیح کا انکار. یعنی کہہ نہیں رہے جب تکرار اندر ہے، بحث اندر ہے، شکایت اندر ہے، بڑبڑانا، تو پھر خاتم تو نہ ہوا، ایماندار بھی وہ نہ ہوا. بھی کیوں تیرے منہ پہ شکایت کیوں؟ جس ایماندار، جس خادم نے شکایتن
اپنی زندگی بسر کی. شکایتیں جب بولو شکایت ہی, یعنی آپ اس کو پھر آپ کہتے ہیں یار اس کو بلاؤ ہی, اس نے شکایت ہی لگانی. کیوں لگاتے؟ اپنے آپ کو سچا بنانے کے. بھی شکایت دوسرے کی تبھی لگے گی نا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. شکایت, تکرار, بڑبڑانا, یہ ہڈن بدعتیں ہیں. یہ اس مسیح کا انکار جس نے خون سے مول لیا, اس لیے مول لیا کہ تو شکایتیں لگاتا رہے, تو گستاخی کرتا رہے, تو خود رائے ہو. اور آگے لکھا ہے عزت داروں کے اوپر لام تان کرے. عزت دار خدا نے آنر دی ہے, اس کو لام تان کرے, اس کے اگینسٹ بولے, اس کے خلاف کسی کو کہ او ایسے یہ ایسے ایسے بھی تو کون ہوتا ہے, تجھے کس نے اجازت دی؟ ہڈن اندر بدعتیں, کوئی لالچ اندر چھپا ہے, خدا سے دوری بنائے ہوئے ہیں. منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں انکار کرتا ہوں, مگر گستاخ ہونا ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر بدعت رکھتا ہے. عزت دار پہ ملامت لان تان کرنا جیسے کورا موسیٰ کے خلاف کر رہا, جیسے یرمیاہ کی میں نے باتیں بتائی. تو یہ اندر, اور آگے پطرس کہتا ہے کہ جو فرشتے آسمانوں کے اوپر طاقت میں, قدرت میں, ایمانداروں سے بڑھ کر, انسانوں سے بڑھ کر, تو بھی آگے سنیے خدا کے سامنے کسی کی بھی شکایت نہیں لگاتے. آپ سوچئے, کسی کی شکایت نہیں. جب پوچھا جائے تو, اور لکھا یہودا کے خط میں مائیکائیل آیا, اس نے ابلیس کو ملامت نہیں کی, یہ کہا کہ خدا تجھے ملامت کرے. وہ جرت نہیں کرتے, یعنی کوئی عزت دار ہو وہ تو خوشی مناتے ہیں نا فرشتے. اگر دنیا کے اندر کوئی بیکار شخص بھی ہے, کبھی بھی فرشتہ جا کر خدا کو شکایت نہیں لگائے گا. وہ دیکھو جی, تو کون شکایت لگاتا ہے؟ شیطان بھائیوں پہ انسان لگاتا. تو اب آپ دیکھیے, میں نے کہا یہ آج میں ہڈن باتیں جو ہیں, جو ہیریسیز چھپی ہوئی ہیں, پطرس وہ بتانا چاہتا ہے کہ کہیں مقدس گمراہ نہ ہو جائے, بلیور خادم کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ پائے. تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ کہتا ہے اگر یہ خلاف ہوتے ہیں تو یہ بے عقل جانور ہیں جو ناواقف ہیں, ان کو کیا پتا آنر کیا چیز ہے, خدا کے خادم کیا چیز ہے. ان کے پاس تعلیم جو خدا پاکرو نے ان کو دی ہے, ان کا لیول وہ کیا بولتے ہیں, ان بے عقل جانوروں کی طرح ہے. وہ بے عقل جانوروں کی طرح جو ناواقف ہے ان بھیدوں سے, ان باتوں سے, اور کوئی ان بے عقل جانوروں کی ساتھ کھڑا ہو جائے. لکھا ہے وہ حیوان مطلق پیدا ہوئے, یعنی ان کی جبلیت ہی, جیسے میں نے بتایا سانپ انڈوں پہ بیٹھے گا تو سپولیے ہی پیدا ہوں گے. اکرز بروڈ, ایسے چلڈرن جو لعنت کی اولاد, ان سے آپ وہی توقع کریں گے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں. یہاں پر جو اندر کی بدعتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا. زیادہ تر ہیلنگ کے اوپر, آؤ جی کیا جی بخار کتنا جی 103 بخار دور ہو, اور جی کاف آ رہی ہے وہ بھی دور ہو, اور کیا ہو رہا ہے جی جاب نہیں ہے, اچھا جاب مل جائے گی, اور کیا جی بزنس نہیں. یہ اور بھائی اپنی پہلے پوزیشن تو واضح کر لو, کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو. خدا کے ساتھ ٹھیک چلنا شروع ہو گیا تو آسمان کھل جاتا, برکتیں آنا شروع ہو جاتی. اور ہم نے تو اپنی ساری منسٹری میں کلیسیا میں میں آپ لوگوں کے درمیان خدمت کرتا ہوں, ہمیشہ کلیسیا کو برکتوں والی دیکھا, کیونکہ ہم کلام لے کر چل رہے ہیں.
कभी बीमारों की यहां लाइनें नहीं लगी, आप देखें। फिर कलीसिया बीमारों की होती है। ये नहीं कि बीमारों के लिए दुआ नहीं करनी, वो क्रूसेड होते हैं, बशारती बातें होती हैं, वहां हो। मगर जब चर्च की बात है, वो बिलीवर है, बिदअतों से पाक लोग हैं, वर्शिप करने वाले हैं, प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, खुदा की लो लगी हुई है उनको, और खुदा की हजूरी में वो बैठते हैं, सुनते हैं कलाम। तो लिखा है उन दिनों उम्मत के अंदर भी झूठे नबी थे, और कहता है अब भी झूठे उस्ताद आएंगे जो हिडन पोशीदा तौर पर बिदअतें निकालेंगे। उनकी हलाकत जल्द है, जल्द हलाक हो जाएंगे। उनकी जजमेंट सोती नहीं है। वो ये मत भूले कि मैं जो मर्जी बोलता चला जाऊं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। जल्द जल्द। और हमें भी पता होता है ये जो हमारे से टक्कर ले रहा है, ये ज्यादा दिन जिएगा नहीं। मगर हम दुआ करते हैं निजात पा जाए। हमें पता होता है ये कलीसिया में ठहर नहीं सर। आप सोचिए जो हमारे अगेंस्ट, जो दिन रात खुदा की खिदमत करे, बहुत कम होते हैं। ये नहीं है क्योंकि मूसा के अगर खिलाफ हुए, क्राइस्ट के हुए, पतरस के हुए, ये तो सारा चलता आ रहा है, हमें मालूम है। मगर खुदा को प्यार करने वाले भी बहुत हैं। दाऊद के महलों के अंदर उसकी बीवी, उसने मेटल ने उसको कहा, जब वो नाच रहा था खुदा की हुजूर, वर्शिप कर रहा था, बादशाह बांका हो गया। लिखा है वो भांज रही सारी उम्र। और दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा तू अपनी आंखों से देखेगी जिनको तूने बेहया कहा है, लेडीज को, वर्शिप करने वालियों को, वही मेरी इज्जत करेंगे, तू सारी उम्र कोसती रहेगी। तो ऐसा ही हुआ। उनकी हलाकत सोती नहीं, वो सामने दिखेगी, यहां होगी, सुबह की तरह रोशन होगी। आप कहेंगे ये क्यों नहीं बरकत भाई बहन पा रहा? वो अपने मजाज, अपनी तबीयत, अपनी जिंदगी को फोकस करे, खुदा के ऊपर गौर करे, अपनी लाइफ ठीक बसर करे। हम तब्दील करने की कोशिश करते हैं, पर आगे सुनिए, जो है ही हैवानी जिबिल्लत, लिखा है हैवान मुतलिक पैदा हुए, पैदा ही हैवान हुए, पैदा ही सपोलिए हुए, पैदा ही लानत की औलाद हुई, तो उसे फिर आप क्या तवक्को करेंगे? लिखा है वो तुम्हारे साथ ज़ियाफतों में बैठे दरिया की पोशीदा चट्टाने। आप उनके साथ ज़ियाफत बना रहे हो, पता नहीं ना होता। उसमें कलीसियाओं के लोग भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आप खुश है, वो बड़ा ज़ियाफत हो रही है, हंगामा हो रहा है, मजे आ रहे हैं, जाते हो ना रिश्तेदारों में, यही हो रहा होता है ना। पर आपको नहीं पता पोशीदा चट्टानों से टकरा जाएंगे। ये पोशीदा चट्टाने हैं जो गर्क कर देंगी। अपने जहाज को खुद ही बचाना आप, वो तो चट्टान मौजूद है, बता भी दिया गया है कि आपके साथ ज़ियाफतों में, आप सोचिए ज़ियाफत में वही आएगा ना जो बड़ा क्लोज होगा, और कौन आएगा? मोहब्बत शो की जा रही है, पर जब वो खुदा के साथ नहीं है तो ये ज़ियाफत ये बताती है कि ये मसीह का इनकार करने वाले हैं, दुनियादार हैं, ये पोशीदा चट्टाने हैं, ये खुद भी डूबे हुए हैं दरियाओं के अंदर और दूसरों को भी डुबो देंगे। मगर वो कहते नहीं जी मुझे बुलाया है, बड़ी इज्जत दी है, कार्ड खुद देने आए हैं, खुद फोन 2-2 दफा किया है। ये हाल है। जरूर जाइए जिंदगियां बचाने के, हलाक होने के लिए नहीं, समझे? जिंदगी कोई बच जाए तो ये पोशीदा चट्टाने इज्जतदारों के ऊपर लाम ताम ये करते। लिखा आगे सुनिए, ये दाग और ऐब है, ये बोलिए ऊंचा बोलिए, दाग क्या होता है? बदन के ऊपर दाग जरा सा भी पड़ जाए तो आप बताएं उसको वक्ता पड़ा होता है।
یہ داغ اور بولیے ایب یعنی اس کی پرسنالٹی داغ ہے، داغوں والی زندگی. اب داغ سے آپ کہیں گے جی کوئی کوڑ نکل آیا ہے، نہیں، اس کا مراد ہے کوڑ ہے اس کے بدن کے اوپر، عیب ہے، گناہ ہے، اس کی گفتگو، اس کا بیٹھنا اٹھنا کوڑی ہے. تو کوڑی کہاں ہوتا ہے؟ لشکرگاہ سے باہر. وہ کلیسیوں میں نہیں آ سکتے، وہ نہیں بیٹھ سکتے. کوڑی کا کام ہی لشکرگاہ سے باہر وہ مقدس شہر میں نہیں ٹھہر سکتا. یہ اس کی جبلت ہے، اس کی نیچر ہے، اس کو نہیں رکھا جا سکتا. تو یہ ہیریسیز جو ہیں جھوٹے استادوں کی، پطرس کہتا ہے یہ لعنت کی اولاد ہے. لعنت جو ہے ان سے پیدا ہوتی ہے، اور لعنت ہی کی اولاد، یعنی آگے یہ سلسلہ یہی چلے گا ان کا. پر جو بادشاہی کے فرزند ہیں، جو برکت کے وارث ہونے کے لیے پیدا ہوئے، وہ میں آپ جو اس کے حکموں پر چلتے عمل کرتے ہیں، کبھی کسی پہ لعنت نہیں کریں، کبھی بڑبڑائیں گے نہیں، کبھی نہیں کوڑیں گے، کبھی نہیں شکایتوں والی زندگی بسر کریں گے، کبھی بھی لالچ میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی عزت دار پہ خادموں پہ لعن طعن نہیں کریں گے، کبھی بھی منہ کے اوپر ان کے اگینسٹ جملے نہیں آئیں گے. تابعداری پطرس کے خط کے اندر لکھا کہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے، پاس حلیم، فروتن، ہمدرد. یہ تو نظر نہ آئے، شکایت ہی، بڑبڑانا ہی، جسے کہتے پنجابی وکھی سے ہی بولتے، بلاؤ تھی تو ایسا کڑوا بولیں گے، آپ کہیں گے یہ ایماندار ہے. یہ سب کو تجربات ہے. اپنی لائف کو وہ کس طرح بسر کرتا ہے. کیا لعنت کی اولاد، اکرز بروڈ، ایسے چلڈرن جیسے بتایا جا رہا ہے، ان کی نیچر، ان کی جبلت، تو وہ حیوان مترک. پھر پطرس اسی خط میں کہتا ہے کہ وہ آزادی کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی خادم خوشخبری، ایسے ایسے بھید سنائیں گے، ایسی ایسی بات کریں گے. لکھا ہے خود اس خرابی کے اندر ہوتے. یہ فریسیوں کا پیٹرن تھا. فریسی بات بادشاہی کی کرتے ہیں، مگر نہ خود داخل ہوتے ہیں، نہ دوسرے کو داخل ہونے دیتے ہیں. حنانیہ سفیرہ کی، آپ مجھے بتائیے، پطرس کے سامنے جو ہی حنانیہ گرا، حنانیہ کو انہوں نے کیا کیا؟ اٹھا کر کیا کیا؟ بولیے. کیا اس کے جنازے میں پطرس شریک ہوا؟ نہیں. کیا وہ جنازہ پطرس نے پڑھایا؟ بولیے. نہیں. تو کلیسیا تو کہے گی نا کہ پطرس سچا لیڈر ہے. ایک تو بندہ مر گیا اور پڑھانے بھی نہیں گیا، جنازہ بھی نہیں پڑھانے گیا. بیوی آئی، وہ بھی مری، اسے اس کو اٹھاؤ بھی کیوں نہیں پڑھاتے؟ زندگی تمہاری گناہوں والی، اور پطرس وہاں جا کے یہ خدا کا بندہ مرا، خدا سے دوری بنائے ہوئے زندگی بھر گالی گلوچ، نفرت، عزت داروں پہ لعن طعن، اور وہ پادری کی توقع کرے کہ آگے جنازہ ہمارا پڑھائے. مگر جاتے ہیں پادری کہ ممبر ہی نہ میرا ختم ہو جائے؟ جاتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ سب سے پہلے جائیں گے. اسی لیے ٹھیک تعلیم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اس کو ضرور جائے، پہلے جائے، پر کوئی راست باز تو ہو، کوئی خدا کے ساتھ تو چلے، کلیسیاؤں کا حصہ تو ہو، اور عزت داروں پہ لعن طعن کی جائے. اور پطرس سے توقع کرے کہ پطرس عبادت چھوڑ کے کہ جی پہلے میں جنازہ پڑھا، اس کو لے جاؤ. کہیں اس نے بھی کہا مردے اپنے مردے دفن کر لیں گے، میرے پیچھے آؤ. میں نے یہ کہا شروع میں، یہ بہت مشکل ایجوکیشن، بہت کم خادم اس پہ چلتے ہیں. جو چلیں گے ان کے خلاف ہی ہوں گے. 100 باتیں ان کو سننی پڑتی ہیں. ہم سنتے ہیں،
مگر کلام سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے. کلام کی عزت ہمارے اندر پہلا فوکس ہے. مجھے میرے خدا نے کھلانا ہے, کسی بشر نے نہیں. آپ کو آپ کے مسیح نے کھلانا ہے, کسی پادری نے نہیں, کسی کلیسیا نے نہیں کھلانا. ہم خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں, اور ایسے لوگ کلیسیا ہوتی. تو بدعتیں اندر موجود, اندر بری خواہشیں موجود, بے قیام دل, پوشیدہ چٹانیں, اندھے کنویں. اندھے کنویں کا مطلب یہودا کے خط میں کوئی پانی ان کنووں کے اندر نہیں. کون ہے؟ بادل ہے, ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. خادموں کا اڑائے پھرتے رہتے نا. شروع میں کہا کہ میں بادل ہوں, برسوں گا. برسنا برسنا نہیں ہے, پر پھرتا ہی رہتا بادل. اور بے حد ان کے اندر تاریکی دھری ہے. اور لکھا کہ ان کا دل لالچ کا مشتاق. ان کا دل, بولیے, بس یہ ایک ہی نوٹ کر لینا, باقی بے شمار میں نے بتائی. ان کا دل لالچ کا مشتاق, اپنے نفع کے لیے دوسرے کو اس ٹریک پہ لائیں گے. انجیل سناؤ, لوگوں کی زندگیاں بچاؤ. آپ نے کہاں لگا دیا لوگوں کو؟ کس طرف لگا دیا؟ لاٹریوں کے اوپر, پرچیوں کے اوپر. یہ ہماری زندگی ہے. بائبل مقدس اوراق بھری پڑی ہے بائبل برکتوں سے. پڑھیے ان کو, خدا سے دعا کریں. کیسے برکتیں ہماری زندگی میں. یہاں چھوٹی سی پرچی, انچ بائی انچ کی پرچی ڈال دی ہے. لو جی, پرچی خدا تو پہنچ گئی ہے. زندگی خدا سے دور, بدعتوں کے اندر, خواہشوں سے بھرے ہوئے, اور برکتیں خدا سے پا لینی. لکھا ہے آزادی کا وعدہ کریں گے مگر اسی خرابی کے اندر وہ خود ہوتے. مثلا کہیں گے جی غصہ نہ کرو, تو غصے کا آپ سب سے بڑا وہ خود ہوگا. غصے سے بھرا پڑا. کلام میں کیا کہے گا؟ غصہ نہ کرو. مگر آپ بولیے, آپ اس خرابی کے اندر کہے گا بڑبڑاؤ نہیں, مگر جتنا بڑبڑاتا وہ خود ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ انکار کرنا مسیح کا. یہ مسیح کا انکار کرنا, اور اپنی بات کو جو خود سے اندر نکلی ہوئی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. جی میں ٹھیک ہوں. تجھے کس نے کہہ دیا ٹھیک؟ بڑبڑانا, کڑنا, شکایتیں, لان تان اوروں کے اوپر جو عزت دار ہیں, فرشتے نہیں کرتے. کہ تم تو خادم ہو, تم تو بلیور ہو, تم تو ایماندار ہو. اپنی زبان دیکھو کہ کیا بولتے ہو, کیا ورشپ اٹھتی, گیت گاتے ہو, کلام پڑھتے ہو, کیا کرتے ہو. نہیں تو انکار. جس نے خون سے مول لیا اس کی انسلٹ کی جا رہی. اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, ایماندار اپنا جائزہ لیں. اور لکھا ہے آزادی کا وعدہ کرتے نہیں خود اس خرابی میں. اور آگے لکھتا ہے جو کسی چیز سے غور سے سن لے مغلوب وہ اس کا غلام. یعنی ہماری زندگی میں جو چیز ہم سے نہیں نہ چھوٹتی, گناہ ہو, بدی ہو, غصہ ہو, جھگڑا ہو, کڑنا ہو, بڑبڑانا ہو, اب آزاد پھر رہے ہیں, اس سے مغلوب ہو چکے ہوئے, اس نے غلبہ پا لیا ہے, اس کے غلام ہے. سمجھے؟ تو کیا ہے پھر؟ لعنت کی اولاد. تو آپ بتائیں کوئی لعنت کی اولاد کہے گا, پسند کرے گا؟ تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر کیا ہے؟ مسیح کی اولاد, یہ ہوا کی اولاد, بادشاہی کے فرزند, برکت ہونے کے وارث بنائے گے. یہاں تو بلیسنگ دی جاتی ہے مقصد, یہاں تو صبر کیا جاتا ہے, یہاں تو برداشت کیا جاتا ہے, یہاں تو تحمل کیا جاتا ہے, یہاں تو بردباری کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, رفاقت میں, ورشپ میں زندگی بسر. میں ورشپ پر اور اپنے رویوں سے اپنے گھر کے اندر گواہی بنائے, کوئی کہے یہ ایماندار
اور خادموں کے اوپر لان تھا عزت داروں، اور کہے جی میں اقرار کرتا ہوں، نہیں، وہ انکار ہی ہے مسیح کا. اس لیے میں کہتا ہوں ریگولر فیلوشپ مت ناگا کرے. آپ نے کسی میئر کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس نہیں جانا، اپنے یسوع کے پاس جو شمعدان میں موجود ہے. کسی پادری کی خاطر جانا نہیں، خداوند کی ورشپ کی. میں تو نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے وہ؟ پھر مسیح کا انکار. وہ کہتے ہیں انکار تو نہیں کرتا، تو پھر کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. تیرا یہ اقرار ہے کہ گھر بیٹھا ہے. ورشپ کرنی نہیں، یہ اقرار ہے. اقرار خدا کا، ورشپ بندگی، اس کے ساتھ ساتھ چلنا جو وہ کہتا ہے. تو لکھا ہے کہ اوروں کا برا چاہتے ہیں. اوروں کا بولیے، تبھی تو یہ لان تان کرتے ہیں اپنا ہی برا ہو جاتا ہے. کیوں برا ہو جاتا ہے؟ تم سن لے، ان کی ہلاکت، ججمنٹ سو نہیں رہی، سوتی نہیں، رزلٹ سامنے آئے گا، فوراً آئے گا. سمجھے؟ یہ آج کا میسج ہے. ججمنٹ یہ رکھی ہے، سامنے ہے، سامنے پڑی ہے. کوئی نہ کہ جی دیکھی جائے گی، نہیں، کرے صحیح آگے یہ فوراً. اور لکھا ہے دل لالچ کا مشتاق بلعام کی طرح سیدھی راہ چھوڑ کر، آپ دیکھیں سیدھا چل رہا تھا. سیدھی راہ کس کی وجہ سے؟ لالچ کی وجہ. آپ کوئی کہے کہ میں مسیح کو مانتا ہوں پر دنیا داری اس سے نکلتی نہیں، یہ بلعام ہے. سمجھے؟ یہ بلعام ہے، انکار ہے. دنیا جو اندر فکس ہوئی ہے، شہرت ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، کھابے ہو، کھانے ہو، یاشی ہو. اور دوسرے چیپٹر میں یہ لکھا ہے ان کو دن دہاڑے، اب لفظ سنیے، دن دہاڑے عیش کرنے کا مزہ آتا. یعنی لوگ دیکھیں کہ ہم کتنے عیش و عشرت میں. یہ ہے مانی. پتہ لگے لوگوں کو کہ پیسے والے لوگ ہیں، عیش نظر آئے، دن دہاڑے ان کو مزہ آتا ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنے کا مزہ لیتے ہیں وہ، مگر خدا سے دوری بنائے. بلعام کی راہ پر، سیدھی راہ چھوڑ کر بلعام کی راہ پر چل دیے. لکھا ہے ایک گدھی سے ملامت اٹھائی، جانور سے، ایک جانور سے. تو کیوں ملامت اٹھائی؟ اب اس میں کیا بھید ہے؟ گدھی جانور ہے نا، ملامت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے تو مجھ سے بڑا جانور ہے. یہ ہے ملامت. تو اس سے بڑا، میں تو گدھی ہی پیدا ہوئی مگر تو لعنت کی اولاد ہے، تو کٹ بروڈ ہے، تو پیسے کی خاطر اسرائیل پہ لعنت کرنے جا رہا. ملامت اٹھائی، تو بڑا جانور ہے، تو حیوان مطلق پیدا ہوا، تو حیوان ہی ہے. یہ حیوان تو میں ہوں، میرے اوپر تو بیٹھتا ہے، گدھی ہوں، مگر تو خدا کے خلاف اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے اور چند پیسوں کی خاطر تو اسرائیل پہ لعنت کرنے جا رہا. تو کس سے ملامت اٹھائی؟ گدھی سے. کس نے اٹھائی؟ جو حیوان مطلق پیدا ہوا، لعنت کی اولاد. سمجھے؟ وہ کیا؟ لعنت کی، curse brood. اور ان کی ہلاکت کیا ہے؟ پترس کہتا ہے سوتی نہیں. یہ نہیں کہ خدا کہے گا اچھا کوئی نہیں میں برداشت کر لیتا ہوں، وائٹ تھرو میں جانا ہی جانا ہے. پر موسیٰ کو کہا اس کو قتل کر. قوم کو بھی خراب کر رہا ہے، زناکاری لا رہا ہے، شہوت اسرائیل کے اندر لا رہا ہے، غلط تعلیمات لا رہا ہے. اور وہ ہٹ گیا منظر سے. یہاں تو ہے کہ کلیسیا میں کوئی چلا جائے کہ وہی چلا گیا، اور بھائی اچھا ہی تو ہوا ہے، چلا گیا.
वो इस लायक नहीं था। यहां पर ड्रामे दिखाए जाते हैं, यहां पर गाने गाए जाते हैं, या तो उसी कलीसियाओं से कम कलाम होता है, या हमने उसका कुछ छीन लिया, ले लिया, फिर चला जाए। क्यों चला जाए? इसका मतलब क्या है? लानत की औलाद। अगर कोई खिदमत के तौर पे जाता है, ये अलग एक बात है, या कोई बीमार है या मजबूरी भी हो जाती है, वो एक अलग। जो दुनिया के अंदर लिखा है रास्तबाजी का ना जानना, इससे बेहतर होता कि वो जानकर वापस फिर गया। ना जानता बेहतर था तेरे लिए, और जान गया है। ईमानदार भी कहता है, खातम भी कहता है, और लानत की औलाद भी बना हुआ है, वो तेरे लिए बेहतर होता। लिहाजा आगे सुनिए, कहता है पहली बात उनकी हलाकत सोती नहीं। अगली बात उनका पिछला हाल, बोलिए पहले हाल से बोलिए बदतर होगा। ये नोट कर ले, यहां पर होगा पिछला हाल पहले से बदतर। यानी पहले तो दुनिया में था, बीमार था, मर रहा था, दुख उठा रहा था, फिर उसने मसीह को कबूल कर ली, अब छोड़ दिया। तो लिखा है अब पहले हाल से ज्यादा बदतर हाल होगा। बीमारी के अंदर, गुर्बत के अंदर, बिजनेस के फेल होने में, जॉबलेस होने में, क्योंकि उसने मसीह का इनकार किया है। मुंह से नहीं किया, अपनी हरकतों से बुड़बड़ाना, शिकायत करना, झगड़ा, फसाद, डाले रखना हर वक्त, लालच अंदर भरे हुए होना, गुस्ताख होना, खुद राय होना, दूसरों की इंसल्ट करना। यानी एक मिनट नहीं छोड़ेंगे, अगला मिनट इंसल्ट। ये नहीं कल पे सोच लूं, अगले ही जाता किधर, जो पंजाबी में यही कहते हैं ना, जाता किधर है भाई, अभी पूरा खाता करता हूं। लानत की औलाद बरकत के वारिस नहीं है। तो कैसे यहां नजर आएगा? कहां नजर आएगा? वो कलीसिया में नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बरकत कलीसिया में। वो कहेंगे जी पैसा बड़ा है, वो भी पैसा लानत है तेरे पास, ये लानत है, ये तो उड़ जाता है, किसी भी खत्म हो जाएगा। मसलन कैसे होगा? बीमार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जा जाके सारी फीसें ही देता रहेगा। लानत की अकस ब्रूड, ऐसी जनरेशन जो लानत बता रही है, यानी वो दिखेगी। मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही, मैं उनकी जो मसीह को छोड़ देते हैं या पोशीदा अंदर हरकतें रखी हुई, इस दुनिया के अंदर वो नजर आ जाएगी। आप बरकत उनके पास नहीं होगी, बिजनेस उनका फ्लॉप होगा, जॉब उनकी जाती रहेगी, गुर्बत, बेघर, झगड़ा, औलाद, बेशुमार प्रॉब्लम, लालते उनको आग घेरेगी। और कोई बाल के ऊपर आप पढ़िए बाइबल मुकद्दस के अंदर लानत अनाउंस होती थी। जो बदकारी करता है, जो मां बाप की इज्जत नहीं करता, जो अंधे के राह से हटा देता है, जो पड़ोसी के माल का लालच करता है, जो शरीयत पर अमल नहीं करता, लानत, वो लानत की औलाद। अनाउंसमेंट होती, पर जो बरकत वाले होते, लिखा खुदा अपना आसमान उन पे खोल देगा और उनको हेड बनाएगा, तेल नहीं बनाएगा। समझे? हेड बनाएगा, वर्शिप करेंगे, इबादत करेंगे। और आपकी बात सुन लीजिए, उनका पिछला हाल, बोलिए पहले हाल से आप ये नक्शा देख ले। यानी कोई ईमानदार मुश्किल के अंदर है ना, वो निजात से पहले देख ले कितना मुश्किल में था, निजात के बाद उसके बाद बरकत आई, और अगर उसके अंदर कुछ खराबी आ रही तो आप देख ले अपना आप कहां। यही उसका जवाब है उसको। तो लिखा पिछला हाल पहले से। क्राइस्ट ने इसके ऊपर एक पैराबल दी कि नापाक रूह आदमी में से निकलती है। ये पहला हाल ना, एक शख्स में बदरूह थी तो वो निकल गई नापाक रूह उसमें से।
اس کو ڈانٹا، یعنی اس کو لے کے آئے مسیح کے پاس، نکل گئی تو نکل کے کہاں گئی؟ پھرتی رہی، اس کو جگہ نہیں ملی تو پھر سوکھے مقاموں میں چلی گئی، پہاڑی علاقوں میں چلی، ریگستانوں میں چلی گئی، لیکن تاکہ اسے کہیں آرام کی جگہ مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی ایسے مقاموں پر بدروہیں ہیں، وہاں نہیں رہتی، وہ وہاں جائے گی ضرور کہ رام کی جگہ، رام کی مطلب کیا ہے کہ یہاں کوئی بندے ہیں جو خدا سے دور ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی خالق نہیں آئے گا، یہ مطلب یہاں کہتے ہیں جی سوکھے مقام، یہ سوکھا مقام لگ رہا ہے، اور بھائی سوکھے مقام کا مطلب کہ جہاں پر خدا کے لوگ نہ ہو وہ بیابان ہے، وہ ریگستانی علاقوں میں جاتے ہیں کہ یہاں کون خادم آیا ہوگا، یہاں کہاں کوئی اترا ہوگا، تو یہاں چلتی ہے، یہاں کس نے آگے جھڑکنا ہے، جہاں ڈانٹنا ہے کہ جی بدرو نکال دو، تو وہاں تو ہوں گے ہی نہیں، بندے ہو گئے ہی نہیں، کیونکہ وہ بیابان ہے، ریگستان ہے۔ تو لکھا ہے جب آرام نہیں پاتی، یہ مطلب یہ نہیں وہ درخت پہ بیٹھ کے اس نے بیر کھانے، جی بیری والے درخت کے اوپر ہے، نیچے ہے جی درخت کاٹ دو، نہ خدا کے ساتھ چلنا، نہ پتا، نہ باتوں کی سمجھے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو ہے ہی، رام کا مطلب یہاں تو ہے ہی نہیں بندہ، وہ کہتی ہے چلتی ہوں اسی جگہ پر جہاں سے نکلی تھی، کیا کہتی ہے؟ چلتی ہوں وہاں ہی، اس کو پتا ہے اس کے کریکٹر کا، اس نے کہا وہ پھر اسی مستی میں آ گیا ہوگا، چلتی ہوں وہاں ہی جاتی ہوں، اس نے کہا وہ چرچ گیا ہونا ہے، وہاں ہی چلتی ہوں۔ لکھا ہے وہاں آ کر اسے آراستہ پاتی، کہتی میری آرام دہ جگہ مل گئی، یہ آراستہ، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، ہر چیز خوبصورت، جیسے ہم کہیں آراستہ، بدروح بھی آراستہ، راستہ کیا؟ وہ بدکار ہو، وہ بڑبڑانے والا ہو، وہ شکیباز ہو، وہ گستاخ ہو، وہ لعن طعن کرنے والا ہو، خدا سے دور ہو، ایسے آراستہ گھر بیابانوں میں نہیں ملتے، تو سوکھے مقاموں میں سوچتی شاید یہاں ہو، پر کہتی نہیں تو پھر چلتی ہوں جہاں آراستہ مجھے ملے، اور جب آراستہ ملتی ہے تو آ کے ہیپی ہو جائے۔ تو پھر کیا کرتی ہے؟ اب پہلے تو ایک تھی، اب پچھلا حال برا کیا ہونا ہے، جس میں نکلی ہے بجائے خدا کے ساتھ چلنے کے اور خراب ہوا ہے، وہ جاتی ہے اور 7 بدروہوں کو اپنے ہمراہ لے کے آتی ہیں، آؤ تمہیں کہیں جگہ ملی، انہوں نے کہا کوئی نہیں، آؤ میرے ساتھ آؤ، وہ تو 7 بدروہوں کے رہنے کی جگہ تو بن گئی ہوئی۔ پچھلا حال پہلے حال سے زیادہ بدتر ہوگا، اور کئیوں میں لشکر 2-2 ہزار بدروہیں کرائسٹ نے نکالی گدر سنگھوں کے گاؤں میں۔ آپ کہیں گے جی آج کل تو کوئی ہمیں بدرو کسی میں نظر نہیں آتی، اور بھئی خدا سے نہیں ہے تو بدرو ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ آپ کس کو بدرو سمجھتے؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو خدا کے ساتھ نہ چلے تو بری روح ہی تو ہے، ذرا بدرو بری روح ایک ہی تو بات ہے، مگر بدرو میں وہ ذرا آپ کہتے ہیں یہ کوئی خوفناک ورڈ ہے، بری روح میں سمجھ نہیں جلدی آتی، وہ بدرو ہی تو ہے، وہ نافرمان لعنت کی اولاد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ گھر میں لعنت پال رکھی ہے، گھروں کے اندر برکت اسی لیے نہیں ہوتی، خدا کے ساتھ نہیں آنا انہوں نے۔ لکھا ہے پچھلا حال پہلے سے کیا بولیے بدتر، جیسے آج بیپٹزم لوگ لینے جا رہے ہیں، کیوں لینے جا رہے ہیں؟ جی نیا یسوع میں نیا بننا ہے، تو یہ زندگی بدل گئی، اور مہینے کے بعد پھر وہ اسی حرکت میں، تو پھر کیا ہوگا؟ بدرو کہے گی اب 2 اور جائے گی، 7 اور جائیں گے، غربت اور جائے گی، بزنس اور نیچے جائے گا، اور مار کھائیں گے یہ، کیونکہ یہ آراستہ ہو گئی۔ مائیکل نے مجھے فون کیا، میرا بیٹا بیپٹزم لینا چاہتا ہے، میں نے کہا کراؤ بات میری، کہ میں خود کلام بھی پڑھتا ہوں، خدا کے ساتھ چلتا ہوں، ماں باپ آپ کو پتا ہے ریگولر ہے، مشکل میں بھی ہو تمہاری بہن آتی، دمد آپ کو برکت۔
مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ ناگا نہیں کرتے. مگر وہ بچہ بپتسمہ لینے جا رہا ہے. میں نے کہا پہلے شاباش. میں نے اس کو صاف کہا ایسا نہ ہو کہ بپتسمہ پانے کے بعد تو نظر ہی نہ آئے کلیسیا میں. یہ نہیں کہ شاباش میرا ممبر بن. مائیکل ایسے کہا میں نے نہیں. میں کہا مت لو بپتسمہ اگر پھر دنیا میں چلے جا. یہی کہا. یہاں کہتے ہیں جی لو دیکھی جائے گی بعد میں دیکھی جائے گی. صاحب بتاؤ کہ پچھلا حال بدتر ہو جائے گا پہلے سے. اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے بہت اچھی، مجھے تسلی ہو گئی، سکون ہو گیا. میں تو چل رہا تھا، آپ نے ایسی باتیں کی. میں نے کہا بیپٹزم کے لیے تیار؟ کہتا تیار. میں نے کہا کوئی چینج آ رہی؟ کہتا آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے پر میرے چہرے پہ خوشی آ گئی. آخری 2 جملے سن لیں. لکھا وہ بے عقل جانور ہے، ان کو پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ لعنت کی اولاد کے لیے. اب بے عقلی کیا ہے؟ کتا بے عقل ہے. ڈاگ بولیے بے عقل تبھی تو جانور ہے، انسان تو نہیں ہے. مگر انسان کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا وفادار ہے. کیا وفاداری ہے اس میں؟ بائبل کہتی ہے کتا اپنی قہر کی طرح. یہ اس کی جبلت ہے. وارننگ کرتا ہے پھر دہراتا ہے. اپنی حماقت دہراتا ہے. بڑبڑانے والا شیخی باز گستاخ مسیح کو قبول کر لے تو بھی کتے کی طرح قہر کی طرف دوبارہ جائے گا. حیوانی جبلت، لعنت کی اولاد. پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر. اپنی وامٹ جو اگل گیا تھا پھر ادھر ہی گیا. اور دوسری اگزامپل بے عقل جانور کی، نہلائی ہوئی سورنی کی طرح دوبارہ دلدل کی طرف جاتی. نلا دو جتنے مرضی سرف ڈال کے پرفیوم لگا کے جتنا مرضی، وہ پھر گندگی کے اندر دل کے اندر اترتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی. کلیسیوں کے ساتھ رفاقت نہ کرنے والے، کلام نہ پڑھنے والے، روٹی نہ توڑنے والے. آپ سنیے، دنیا دار جن کو دنیا کی حص لگی ہوئی ہے، دنیا ان کو واہ کرے. کلیسیا کے اندر دکھے، خدا کے ساتھ چلے، تاکہ جب بھائی تھرون کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، بلام کو کورا کو ان کو ہٹا دیا جائے گا. اور پترس کا میں نے بتایا وہ تو ایک دم سے ججمنٹ کرتا، صاف صاف بتا دیتا. اعمال کی کتاب کے اندر ایک شمعون جادوگر کو ہاتھوں ہاتھ لیا. حنانیہ سفیرہ کی ججمنٹ نہیں کی تھی مگر تیار تھا. اس شخص کو اس نے دیکھا فلپس مبشر کے ساتھ، جیسے کوئی آج بینی ہین ہے، اس لیول کا تھا فلپس، بینی ہین سے بھی اوپر. ایسے ایسے موجات ہوتے، بازو ٹوٹی جو تھی نا وہ نکل آتی تھی. یہ فلپس کی منسٹری کے. شمعون جادوگر نے توبہ کر لی. اس نے کہا یہ اتنے بڑے معجزات، مسیح کو قبول کر لیا، واٹر بیپٹزم بھی لے لیا، سب کچھ. مگر پترس جب آیا تو روح القدس کی منادی ہوئی کہ بپتسمے ہو. یہ شخص اپنے جادو کی کمائی کے پیسے لے کے آیا، توبہ کر لی ہوئی ہے. وہ جتنے پیسے تھے وہ لے کے آیا کہ روح القدس جب میں بھی کسی کو کہوں ہاتھ رکھوں تو روح القدس مل جائے، اور یہ پیسے لے لے. سمجھے؟ آج اس طرح ڈونیشنیں مل رہی ہیں. جادوگر، حرام کار، سیاستدان، بڑے بڑے دنیا دار، ان کو سٹیجوں پہ بٹھا کر ڈونیشنیں لی جاتی. تو پترس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غلط. صرف خدا ٹائٹ لیتا ہے، جو اکثر وہ بھی اس میں خرابی کر جاتے ہیں، وہ دہجے کی مانگ. یا ڈونیشن کہتا ہے لاؤ میرے پاس کلیسیا میں جہاں کلام ہے، جہاں خدا کے خادم ہے، اور ہمیں ہوش پکڑنی، اپنی زندگیاں بچانی ہے. تیرے روپے تیرے ساتھ غلط ہوئے، تیری زندگی کا نہ یہاں اس جگہ پر تو حصہ نہ. آگے پترس کہتا ہے
माफी मांग ले, शायद तुझे माफी मिल जाए। ननिया की बाबत वो शोर था, यहां कहता मांग ले माफी, शायद बच जाए। वो कहता है जो कुछ तूने कहा है ना हो, पर पतरस को पता है कि इनकी हलाकत सोती नहीं, जो लानत के औलाद है, कैसे बचेंगे? रिजल्ट सामने आएगा। कुत्ता अपनी कैफ की तरफ नहलाई हुई सूरनी दल दल गंदगी की तरफ जाएगी, वर्शिप से मुंह मोड़ेगी, चर्च से मुंह मोड़ेगी, घर में झगड़ा करेगी, बिजनेस जॉब हर चीज बुरबराना, गुस्ताखी, खुदरा और पे लानतान करना, लालच, दुनियादारी अंदर होगी। जिस चीज से मगलूब है उसके गुलाम बने हुए हैं। यहां भी होगी अदालत। अदालत सोती नहीं है। फरिश्तों को नहीं छोड़ा, सदोम अमूरा को पतरस कहता है नहीं छोड़ा, नूह के जमाना को नहीं छोड़ा, वो आज की बेदीन दुनिया को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी हलाकत बोलिए सोती नहीं, जल्द वकूअ के अंदर आएगी और व्हाइट थ्रोन के आगे वो अब्दुल-अबाद हेल में डाल दिए जाएंगे। इसलिए हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। खुदा की औलाद हो ना के लानत की औलाद। आइए खड़े हो।